جو پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے ہے شاندانہ گلزار، کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے پشتون قومی جرگے کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد وفاقی حکومت نے، ان کی خیبر پختونخوا حکومت نے جو کچھ کیا، میں اس کا ذکر ابھی کرتا ہوں، لیکن آج پشتون قوم جو ان کو جس طرح سے گالیاں دے رہی ہے، ان کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کچھ کیا وہاں پر اس پشتون قومی جرگے کو ناکام بنانے کے لیے، تو ایک جگہ بیان دیا اس خاتون نے، شاندانہ گلزار نے، کہ جی یہ جو بیرسٹر سیف ہے جو حکومت کا ترجمان، یہ جی ایم کیو ایم سے آیا ہے اور ایم کیو ایم پہ پابندی لگنی چاہیے، اور یہ تو یہ ہمارا نہیں ایم کیو ایم کا ہے، اور بوری نہ جانے کیا کیا انہوں نے بکواس کی ہے، اور یہ ہمارا ترجمان نہیں ہے۔ تو ان خاتون کو، شاندانہ گلزار کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور یہ جو بیرسٹر سیف ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکا ہے۔ جس طرح آئی ایس آئی نے پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے، مسلم لیگ قاف سے، جے یو آئی سے اور دیگر جماعتوں سے لوگ توڑ کے اس پی ٹی آئی میں شامل کیے تھے، اسی طرح بیرسٹر سیف کو بھی آئی ایس آئی لے گئی وہاں پر۔ تو پی ٹی آئی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مجموعہ ہے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو خرید کر کے اس میں شامل کیا۔ یہ خود ان خاتون کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کس طرح سے ایم این اے بنی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ بات کی ہے، بھائی فیڈرل گورنمنٹ نے پابندی لگائی پشتون تحفظ موومنٹ میں، تو سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس نے بیان دیا کہ جی وفاقی حکومت نے پابندی لگائی ہے اور میں نے آئین کا حلف اٹھایا اور ہم اس پہ عمل کریں گے اور ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لیے جو ان کے خیمے لگے ہوئے تھے ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے، ان کو آگ لگائی، بار بار ان پر گولیاں چلائیں، اور جس طرح سے رکاوٹیں ڈالی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے، تو یہ کیا، یہ وزیر اعلیٰ بھی کیا ایم کیو ایم سے گیا تھا؟ یہ علی امین گنڈاپور تو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، تو یہ پولیس جس نے گولیاں چلائیں پشتون تحفظ موومنٹ کے خیموں پر، کیمپوں پر آگ لگائی، کتنے پشتون شہید کر دیے، زخمی کر دیا، اسپتالوں میں پڑے ہوئے، آج بھی 3 لوگ شہید ہو گئے پشتون، اور کئی درجنوں جو زخمی ہوئے اسپتالوں میں پڑے ہوئے، ان کو گولیاں مارنے والے کیا ایم کیو ایم کے تھے؟ تو چونکہ آج پشتون جو ہے وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، تو یہ بلا وجہ ایم کیو ایم پر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے شاندانہ گلزار کو۔ یہ انہی جیسے لوگ ہیں، یہ جن کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج عمران خان 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں، اور یہ پوری کی پوری یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی کر چکی ہے، کمپرومائز لیڈرشپ ہے یہ ان میں سے کوئی بھی عمران خان کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے۔ اگر ان کو ذرہ برابری بھی اگر عمران خان کا احساس ہوتا، یہ اگر واقعتاً یہ اگر آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بجائے اگر واقعتاً اگر عمران خان کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہوتے، تو پھر یہ ایم کیو ایم اور قائد تحریک الطاف حسین پر کیچڑ نہیں اچھال رہے ہوتے، کیونکہ 9 مئی 2023 کے بعد اگر پورے پاکستان میں اگر کوئی واحد لیڈر ہے جو عمران خان کے حق میں بول رہا ہے تمام تر نتائج کی پرواہ کیے بغیر، تو وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین ہے اور ان کی ایم کیو ایم ہے۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو یہ شاندانہ گلزار ہو
یا یہ کمالو بے غیرت ہو، ان سب کے ڈوریاں ہلانے والی ایک ہی طاقت ہے. اسی لیے ان سب کا نشانہ جو ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین اور ان کی MKM ہوتی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے ان پشتونوں سے جن کو ان کی پولیس نے گولیاں چلا کر شہید کیا، جن کے خیموں کو آگ لگائی PTI کی صوبائی حکومت نے. ان کو پشتون قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ان بے غیرتوں کو. اور یہ شاندانہ گلزار کے بارے میں ہم تو چھوڑ دیجئے، ہم تو MKM کے کارکن ہیں، قائد تحریک الطاف حسین کے فالوور ہیں. خود PTI کے لوگ شاندانہ گلزار کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان محترمہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کیسے PTI میں شامل ہوئی، کس طرح سے شامل ہوئی، کس طرح سے یہ MNA بنی، کس طرح سے دوسروں کو خوش کر کے یہ کہاں تک پہنچی ہیں. تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. PTI کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو لگام میں ڈالیں جو یہ حرکتیں کر کے، یہ کسی اور کا نہیں، یہ PTI کا اور سب سے بڑھ کر عمران خان کا نقصان کر رہے ہیں یہ. اور یہ بات عمران خان صاحب کی بہنیں محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور دوسری بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ یہ بتا چکی ہیں قوم کو، ایک بار نہیں بار بار. وہ آ کر باہر عمران خان سے جیل میں ملنے کے بعد وہ آ کر میڈیا کو عمران خان کی صحیح پارٹی لائن وہ بیان کرتی تھی. اسی لیے ان کمبختوں کے کہنے پر، یہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے PTI کی، ان کے کہنے پر عمران خان کی ان دونوں بہنوں کو گرفتار کر کے آج جیل میں ڈال دیا گیا ہے. لاہور سے بھی ہٹا کے ان کو جیلم کی جیل میں پھینک دیا گیا ہے. اور عمران خان کے بارے میں مختلف تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ پوری کمپرومائز جو لیڈرشپ ہے یہ حکومت کے ساتھ پینگے بڑھا رہی ہے، جو فارم 47 کے تحت ایک ناجائز حکومت ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. تو PTI کے کارکنوں کو، جو سچے کارکن ہیں، ان کو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جو عمران خان کے لیے آواز اٹھانے والوں کے بارے میں مغلظات بک رہے ہیں.